السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلبہ کرام، کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے، آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ میں نے نوٹ کیا ہے اور کئی طلبہ کے تاثرات جو میرے پاس آئے تو اس سے مجھے محسوس یہ ہوا کہ طلبہ صرف تحقیق میں بہت پریشان ہو رہے ہیں کہ صرف تحقیق کیسے کریں۔ صرف تحقیق کرنے سے پہلے چند چیزیں پہلے تو ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں۔ دیکھیے، ایک ہے اعلال، ایک ہے ادغام اور ایک ہے تخفیف۔ اس کو پہلے ذہن نشین کریں۔ اعلال کا مطلب ہوتا ہے حرف میں تبدیلی کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حروف علت میں تبدیلی کر کے کلمے سے ثقل کو دور کرنا۔ حرف علت کے اندر جو تبدیلی ہوگی، اب وہ تبدیلی کی صورتیں تین ہوں گی۔ یا تو حرف کو حرف سے بدلا جائے گا، یا حرکت کو حرکت سے بدلا جائے گا، ایک تو یہ ہوگی۔ دوسرے نمبر پر حرف سے حرکت کو دور کیا جائے گا، یعنی حرف پر جو حرکت ہوگی اسے دور کر دیا جائے گا۔ اچھا، اب جب حرکت کو دور کریں گے، یا تو وہ جو متحرک حرف ہے وہ ساکن ہو جائے گا، یا تو یہ ہوگا، یا پھر اس حرف پر جو حرکت ہے اسے گرا دیں گے، یہ صورت بنے گی۔ اور تیسری صورت اس میں بنتی ہے کہ حرف اور تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ کلمے سے حرف کو یا حرکت کو گرا دینا۔ اب گرنے والا حرف چاہے ایک حرف علت ہو، جیسے یو ادو سے یعیدو بنا، واو گر گیا، یا پھر دو حرف علت ہوں، جیسے کی اصل میں ایو کی تھا تو اس میں حمزہ بھی گر گیا، الف بھی گر گیا اور واو بھی، تو یہ صورت بنتی ہے۔ یعنی اعلال کا مطلب کیا ہے کہ حرف علت میں جو تبدیلی کی جاتی ہے، حرف علت میں جو تبدیلی کی جائے گی وہ اعلال یا تعلیل جس کو آپ کہتے ہیں۔ اچھا، صرفی تعلیل کیا ہوگی؟ جب کہا جاتا ہے تعلیل کریں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کلمہ میں جو تبدیلی کی گئی ہوتی ہے اس کلمہ کو قاعدے کے ساتھ اور اصل کے ساتھ ذکر کرنا، یہ ہوتا ہے صرفی تعلیل۔ صرفی تعلیل کا مطلب کیا کہ جس کلمہ میں تبدیلی کی گئی ہے اس قاعدے کے ساتھ، یعنی اس تبدیلی والے قاعدے کے ساتھ، تبدیلی والا قاعدہ بھی ذکر کرنا اور اس کلمے کی اصل کو بھی بیان کرنا، اسے کہیں گے صرفی تعلیل۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک لفظ ہے قوالا، قالا، قالا ہے۔ اب قالا میں اگر کوئی آپ سے کہتا ہے جی صرفی تعلیل کریں، تو اب آپ اس میں دو باتیں ذکر کریں گے۔ ایک تو قالا کی اصل کیا ہے، دوسرے نمبر پر جیسے قالا کی اصل ہے قوالا، دوسرے نمبر پر آپ قاعدہ وہ بیان کریں گے کہ جس کی وجہ سے قوالا سے قالا بنا۔ تو جب وہ قاعدہ بیان کر دیا آپ نے، ایک تو اس کی اصل اور ایک اس کا قاعدہ، کہ اس سے اصل یہ تھی اور اس کے بعد تعلیل ہونے کے بعد یہ بنا، یعنی یہ قاعدہ لگا اور پھر یہ قوالا سے قالا بنا۔ قالا بننے، قالا کیوں بنا، یہ دو باتیں آپ نے ذکر کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے صرفی تعلیل کی۔ یہ تو تعلیل کا معاملہ ہے۔ اچھا، یہ اعلال کا کچھ میں نے آپ کو وضاحت کی۔ دوسرے نمبر پر ہوتا ہے ادغام۔ ادغام کس میں ہوگا؟ اچھا، یہ جو تعلیل والا معاملہ ہوگا یہ صرف حرف علت کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے، حرف علت میں۔ دوسرے نمبر پر جو ادغام ہے، تو ادغام والا جو معاملہ ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے مضاعف میں، یعنی دو ہمجنس حروف یا دو قریب المخرج حروف جب اکٹھے ہوتے ہیں تو اکٹھے ہو کر ان کو پڑھنا کچھ دشوار ہوتا ہے، تو اس صورت میں پھر ادغام کی طرف جایا جاتا ہے۔ ادغام کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ یا تو ملا دیا جاتا ہے، ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ جب ملایا جائے تو اسے کہتے ہیں ادغام۔ جس کو ملایا جائے اسے کہتے ہیں مدغم، اور جس میں ملایا جائے اسے کہتے ہیں مدغم فی۔ جیسے مدہ آپ کے سامنے ہے، تو مدہ میں اگر آپ سے کہا جائے صرفی تعلیل کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مدہ کی پہلے اصل بیان کریں گے آپ۔ مدہ کی اصل جیسے ہے مادہ دا، آپ نے اصل بیان کر دی، پھر مادہ دا سے مدہ کیسے بنا، اب وہ آپ نے قاعدہ بیان کرنا ہے۔ اور ادغام والا جو قاعدہ ہوگا نا، یہ یاد رکھیے تقریباً یہ مضاعف کے اندر ہوگا۔ مضاعف کے جو قواعد آپ پیش نظر رکھیں گے
تو پھر آپ کو بہت ایزی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ دو ہم جنس حروف ہیں اور ان کے اوپر یہ اس پر حرکت یہ ہے، اس کو ساکن کریں گے، ملائیں گے، تو اس طرح بڑی ایزی ہو جائے گا۔ جیسے مدہ کی اگر ہم بات کریں تو مادہ سے آپ اگر اس کی صرفی تعلیل کریں گے تو آپ کہیں گے جی مدہ کی اصل ہے مادہ، اور قاعدہ یہ ہے جب دو ہم جنس حروف اکٹھے ہوں، دونوں متحرک ہوں، تو پہلے کو ساکن کر کے پہلے کا دوسرے میں ادغام کر دیں گے تو یہ بن جائے گا مدہ۔ تو یہ ادغام یعنی تعلیل کی جب بات ہوگی تو حرف علت کی اس میں گفتگو ہوگی، اعلال کی۔ اگر ادغام کی بات ہوگی تو اس میں مضاعف کی بات ہوگی۔ اور تیسرے نمبر پر تخفیف۔ تخفیف کا مطلب ہوگا کہ اس میں حمزہ والی کوئی صورت پائی جاتی ہے۔ اب یا تو ایک حمزہ والی صورت ہوگی تو پھر تخفیف جوازی ہوگی، یعنی جائز ہے اس میں تخفیف کرنا، ہلکا پن کرنا، اور یا پھر اس میں دو حمزہ کا معاملہ ہوگا، اور دو حمزہ والے قاعدے، دو حمزہ کا اگر معاملہ ہوگا تو پھر سمجھ جائیے گا کہ یہاں پر تخفیف وجوبی ہوگی، یعنی واجب ہے اب اس میں کرنا۔ اچھا، اس کی پھر تین صورتیں بنتی ہیں، یا تو حمزہ کو حرف علت سے بدل دیا جاتا ہے، جیسے مانا سے آ مانا کر دیا، یا پھر دو حمزہ ہیں تو ان میں سے ایک کو، یا پھر حمزہ جو ہے حمزہ کلمے سے حمزہ کو حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے یاسالو، یہ اصل میں یس آلو تھا تو دوسرے حمزہ کو حذف کر دیا۔ تو یہ عام طور پر یہ دو باتیں اس میں ہوتی ہیں کہ یا تو حمزہ کو حرف علت سے بدل دیا جائے گا یا پھر حمزہ کو حذف کر دیا جائے گا۔ یہ دونوں معاملات ہوں گے محموز کے اندر، یعنی حمزہ والے جو قواعد ہوں گے نا یہ اس میں معاملات ہوں گے، تو اس کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر آپ کے سامنے ایک لکھا ہوا ہے جی آمانا، تو آمانا میں اگر کہا جائے جی اس میں آپ صرفی تحقیق کریں یا تعلیل کریں تو اس میں آپ کیا کریں گے کہ سب سے پہلے آمانا کی اصل بیان کریں گے جی آمانا کی اصل ہے امانا، اور اب آپ نے قاعدہ پھر ذکر کرنا ہے امانا سے آمانا کیسے بنا۔ اب یہ محموز کے قواعد کی طرف آپ جائیں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ آپ کو میں نے کوشش کیا کہ معلل اور غیر معلل، جس میں طلبہ بہت کنفیوژن کا شکار ہوتے تھے، جو چھٹی میں نے صورت لکھی تھی، کہتے جی یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہے، تو یہ آپ نے پتہ آپ کو چل جائے گا کہ یہ تعلیل اس میں ہوئی ہے یا تعلیل نہیں ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو کلمہ ہے اس کلمے کے حروف اصلیہ کون سے ہیں۔ حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کے اعتبار سے بھی طلبہ بہت پریشان ہوتے ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں اس کو بھی کچھ آسان کر کے آپ کو بیان کر دوں۔ حرف اصلی اور زائد کا فرق آپ کیسے معلوم کر سکیں گے؟ سب سے پہلے تو ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ جو حروف کلمہ کے تمام تغیرات میں، تمام تبدیلیوں میں قائم رہتے ہیں، برقرار رہیں، وہ ہوتے ہیں اصلی، اور جو ایک ہی مادہ کے مختلف صیغوں میں قائم نہ رہیں، یعنی مادہ ایک ہے اس کے صیغے مختلف ہو رہے ہیں تو اس میں جو قائم نہ رہیں بلکہ اس میں کچھ اور حروف کا بھی اضافہ ہو جائے تو وہ زائد کہلاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر علیمہ، علیمہ میں دیکھیے عین، لام اور میم یہ ہیں حروف اصلیہ۔ اب علیمہ میں آپ نے آگے بڑھایا، جب اس کا مضارع کیا تو بن گیا یعلم۔ یعلم میں یعلم ہے، یا یہ تو ہے علامت مضارع، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو کر دیا تو عین لام میم، اس میں حروف اصلیہ تین ہی ہیں۔ اس کے بعد مزید آگے چلیے، جب آپ نے اس میں فاعل بنایا تو یہ بن گیا عالمن۔ اب عالمن میں دیکھیے عین، لام اور میم یہ وہی ہیں، اور الف کا اس میں اضافہ ہوا تو یہ الف ہوا زائد۔ نمبر 2 آپ نے بنایا معلومن، اس میں مفعول کا صیغہ، اس میں مفعول کا صیغہ جب آپ نے بنایا تو اس میں آپ دیکھیے عین، لام اور میم یہ تینوں وہی ہیں۔ اس میں کس چیز کا؟ میم جو ہے، میم تو مفعول کی علامت آ گئی، ٹھیک ہے، اور واو یہ ہے زائد، تو یہ زائد ہو گیا۔ اسی طرح ایک تو یہ چیز ذہن میں رکھ لیں۔ دوسری بات کہ کسی کلمے کے حرف اصلی اور زائد کو پہچاننے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کلمے کا وزن معلوم کریں۔ اس کلمے کا وزن جب معلوم کریں گے تو اب آپ کے سامنے اس کے حروف اصلیہ آ جائیں گے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک صیغہ ہے ضربہ۔ ضربہ کو جب وزن آپ نے کیا تو یہ بن گیا فاعلہ۔ صرفیوں نے میزان کے لیے
تین حروف کا انتخاب کیا ہے، فا، عین اور لام، وہ اس کو کہتے ہیں. تو ہر کلمے کے وزن میں ہمیشہ فا، عین اور لام آئے گا. اب لام یا تو ایک ہوگا یا دو ہوگا یا تین لام ہوں گے. تو وزن معلوم کرنے کے بعد جو حروف فا، عین اور لام کے مقابلے میں آئیں، یعنی ایک لام، دو لام یا تین لام کی کلمے کی جگہ واقع ہوں گے، تو وہ ہوں گے حروف اصلیہ، اور ان کے علاوہ جو ہوں گے وہ حروف زائدہ کہلائیں گے. اب مثال کے طور پر دارابا ہے. دارابا کو آپ نے وزن کیا تو دارابا بر وزن فعلا. فعلا میں دیکھیے فا، عین، لام، اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ فا کے مقابلے میں داد، عین کے مقابلے میں را اور لام کے مقابلے میں با. ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا اکرما. اکرما میں دیکھیے، اکرما کو جب آپ نے وزن کیا تو یہ بن گیا افعلا. اکرما بر وزن افعلا. افعلا کے وزن پر جب اکرما کو لے کر آتے ہیں تو آپ کے سامنے آ گیا کہ فا، عین اور لام کے مقابلے میں کاف، را، میم آ رہا ہے، اور حمزہ جو ہے یہ زائد ہے. تو آپ کو اس سے پتا چل گیا کہ یہ زائد ہو. حروف ایک تو پہچان کا یہ طریقہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ حروف زائدہ اس کو یاد کر لیں. حروف زائدہ 10 جن کے دو مجموعے، ایک مجموعہ سألتمونیہا، ایک تو یہ مجموعہ، دوسرا الیوم تنساہ. دونوں میں دیکھیے 10 حروف ہیں، یعنی سین، حمزہ، لام، تا، میم، واو، نون، یا، ہا اور الف. الیوم تنساہ میں یہی حروف ہیں. تو جو حروف زائدہ ہوں گے وہ عام طور پر، بلکہ اکثر یا ہمیشہ سمجھ لیں کہ وہ انہی حروف کے اندر ہوں گے. جیسے کتاب، کتاب میں الف ہے تو اسی سے ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اور بھی ہیں، تو اس کو ذہن نشین کریں. اب آپ صرفی تحقیق کی طرف چلتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کے سامنے نستعین ہے. یہ تھوڑا مشکل سیکھا میں نے، عام لیا اس لیے جی، یعنی کہ یہ بھی طلبہ باز کے لیے شاید مشکل ہو، ورنہ تو یہ آسانی ہے. نستعینو میں اب آپ نے حروف اصلیہ ڈھونڈنے ہیں. تو کیسے پتا چلے گا؟ دیکھیے سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ مجرد کا صیغہ ہے یا مزید فی کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. اگر مجرد کا ہے تو پھر دیکھ لیے کہ ثلاثی مجرد ہے یا رباعی مجرد ہے. اگر ثلاثی مجرد ہے تو لازمی طور پر جو ثلاثی کے جو 6 ابواب ہیں، ضرب، یضرب، فتح، یفتح، نصر، ینصر، کرم، یکرم، حسب، یحسب وغیرہ، 6 جو باب ہیں ان میں سے ہوگا. اگر ان میں سے نہیں تو پھر ثلاثی رباعی مجرد میں دیکھ لیں جس کا ایک ہی وزن ہے، فعللہ. ٹھیک ہے. اگر مجرد میں سے نہیں تو پھر مزید فی میں سے ہوگا. اب مزید فی میں سے یا تو ثلاثی مزید فی میں سے ہوگا. ثلاثی مزید فی کے 12 ابواب جو آپ کو بتائے تھے، افعال، تفعیل، مفاعلہ، تفاعل، تفاعل، افتعال وغیرہ، ان میں سے ہوگا. اگر ان میں سے ہوگا تو پھر اس کے بنانے کے الگ الگ طریقے ہیں. جیسے افعال، باب افعال ہے تو اس کی ماضی افعلا کے وزن پر، اکرما مضارع یکرم. ٹھیک ہے. اور مصدر اکرام اس وزن سے. اسی طرح اس کی یعنی پوری صرف صغیر ہے، آپ کو یہ یاد ہونی چاہیے. اور اگر باب افتعال سے ہے تو باب افتعال کے بنانے کا الگ اپنا طریقہ ہے کہ اس کی جو ماضی آتی ہے جیسے اجتنبا، افتعلا، اس کا الگ طریقہ بھی. اس میں کتنے حروف زائد ہیں اس کی بڑی تفصیل سے آپ کو میں یہ چیزیں بیان کر چکا ہوں، تو اس کو ذہن نشین کریں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ثلاثی مزید فی کے جو ابواب ہیں، ان ابواب کی ماضی کے شروع میں کچھ، کسی کے شروع میں ایک حرف زائد ہوتا ہے جیسے باب افعال کے، کسی کے مثال کے طور پر 2، کسی کے درمیان سے کسی حرف کا اضافہ ہوتا ہے، کسی میں 3 حرفوں کا اضافہ ہوتا ہے. جیسے باب استفعال لے لیں. استفعال میں سب سے پہلے دیکھیں 3 حروف کا اضافہ ہوتا ہے، الف، سین اور تا. اب نستعین میں دیکھیے کہ نستعین ماضی کا صیغہ ہے یا مضارع کا. سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ماضی کا ہے، مضارع کا ہے یا امر کا صیغہ ہے. ان تینوں کو دیکھنا ہوگا. اب نستعین کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں سب سے پہلے نون نظر آتا ہے، اور نون یہ علامت مضارع میں سے، یعنی حروف اتین، الف، تا، یا، نون، تو ان میں سے نون ہے. تو پتہ چل گیا کہ یہ مضارع کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے نون لگایا، یہ مضارع کا ہے تو نون آیا. اگر ماضی ہوتا تو لازمی طور پر حمزہ ہوتا. تو آپ نے سب سے پہلے 3 حروف کو الگ کر لیا، یعنی نون، سین، تا. یا اگر ماضی میں لے کر جائے تو پھر 3 آ جائیں گے، الف، سین، تا، کیونکہ باب استفعال میں یہی 3 حروف زائد ہوتے ہیں. آپ نے 3 کو الگ کیا. اب باقی کیا بچا؟ عین. ٹھیک ہے. عین، یا اور نون. اب آپ اس کے ترجمے پر غور کریں، اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے.
اس کے ترجمے پر آپ نے غور کیا تو پتہ چلا اس میں مدد کا معنی ہے. اب آپ جناب کھولیے لغت کی کتاب، منجد کھولیں یا کوئی اور آپ کے پاس جو بھی کتاب ہو اس کو کھولیں، تو اس میں مدد کے معنی جب آپ ڈھونڈنے جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ عین واو نون یہ اس کے حروف اصلیہ ہیں. یا باب استفعال میں جب آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عین واو نون یہ اس کے حروف اصلیہ ہیں. اس کے حروف اصلیہ آپ کو پتہ چل گئے. جب حروف اصلیہ پتہ چل گئے تو پھر آپ نے اگلی بات یہ دیکھنی ہے کہ یہ یا جو ہے یہ یا ہے، واو تھا، واو یا سے کیسے بدلی. اب آپ نے تعلیل کی طرف جانا ہے، جو میں نے آپ کو طریقہ کار بیان کیا کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ واو یا سے کیسے بدلی. تو واو کس جگہ پر واقع ہوئی، الف سین تا، اس کو تو آپ نے سائڈ پر کر دیا. اب آپ نے دیکھا کہ عین واو اور نون دوسرا کلمہ حرف علت ہے. جس کا دوسرا کلمہ حرف علت ہو، یعنی فا عین، جس کا عین کلمہ حرف علت ہو تو وہ کہلاتا ہے اجوف. ٹھیک ہے، اگر واو حرف علت ہے تو اجوف واوی، اور اگر یا ہو تو اجوف یائی. تو اب آپ کو پتہ چل گیا جی یہ ہے اجوف واوی. اب آپ نے اجوف کے قواعد نکالنے ہیں، کتاب کھولنی ہے اور اس میں اجوف کے قواعد جب پڑھیں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اجوف کے قواعد میں سے یہ قاعدہ اس طرح ہے کہ واو سے یا سے اس طرح بدلا. تو یہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا. تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اصل میں استعوان سے استعینو کیسے بنا اور استعینو سے نستعینو یہ کیسے بنا. تو انشاءاللہ اس کی برکت سے تھوڑی سی پریکٹس کریں گے، اجرا کریں گے، کسی سے مشورہ کریں گے تو یہ چیزیں آسانی سے سمجھ آ جائیں گی. اور ثلاثی عموماً جو عام طور پر جو کلمے ہم پڑھتے ہیں، سیغے ہمارے سامنے آتے ہیں، یا تو ثلاثی مجرد سے ہوتے ہیں یا پھر ثلاثی مزید فی سے. میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. ثلاثی مجرد کے جو باب ہیں آپ کو بالکل اچھی طرح ذہن نشین ہوں. ثلاثی مزید فی کے جو ابواب ہیں کم از کم شروع کے جو تفصیل میں نے بیان کی ہے اس کے مطابق، یا تسہیل النحو اگر آپ کے پاس ہو تو اس کے مطابق، ایک طریقہ کار کے مطابق 7 یا 8 اس کے جو شروع کے جو ابواب ہیں اس کو اچھی طرح آپ یاد کر لیں تو آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی. پھر بھی اگر کوئی بات آپ کو سمجھنا ہے تو آپ مجھ سے پوچھ لیں، انشاءاللہ میں بیان کر دوں گا.